بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 3 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں جوگی، مصنف انوار صدیق، آواز وریشہ، پیشکش بک شیئر پاکستان۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے پیش ہے پارٹ نمبر 3۔ اپنے مکان کے سلسلے میں تم نے غور کیا ہے؟ انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ تم اسے بدستور کرائے پر رکھنا چاہتے ہو یا اسے فروخت کرنے کا ارادہ کر رہے ہو؟ جب اپنے ہی نہیں رہے تو مکان کے بارے میں کچھ سوچ کیا کروں گا؟ میں نے بڑی حسرت سے جواب دیا، تم اب عملی زندگی میں قدم رکھ چکے ہو، اور عملی زندگی میں جذباتی فیصلے کرنے سے انسان کو اکثر نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ انہوں نے بزرگ کی حیثیت سے نصیحت کی، میں تمہیں دور اندیشی سے نہایت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کو مشورہ دوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ ہمیشہ آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر ثابت قدم رہوں۔ میں نے انکساری سے جواب دیا، یہ تمہاری سعادت مندی ہے جو مجھے کسی قابل سمجھتے ہو، لیکن تم نے ابھی تک مکان کے سلسلے میں کوئی ہمتمی جواب نہیں دیا۔ کیا آپ اس ضمن سے میری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتے؟ میں ادبی زبان میں بولا، میں مکان کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ میرے محسن بھی ہیں اور بزرگ بھی۔ مجھے مکمل اعتماد ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے حق میں بہتر اور مفید ہی ہوگا۔ تم نے مجھے یہ اختیار سونپ کر بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بشیر علی کچھ دیر کی غور و فکر میں مبتلا ہو پھر بولے، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے اس مکان کو فروخت کر دینا زیادہ مناسب رہے گا، ورنہ تمہارے عزیز دار اس کے حصول کی خاطر تمہیں پریشان کرتے رہیں گے۔ میں 1 ہفتے کے اندر اندر مکان خالی کرا دوں گا، اس کے بعد تمہیں مکمل اختیار ہوگا۔ آپ کہاں جائیں گے مکان چھوڑ کر؟ میں نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی رہائش کے لیے کوئی مکان ہی خرید دوں، بار بار سامان ادھر ادھر کرنے کی زحمت سے بچ جاؤں گا۔ کیا یہ مکان آپ کو پسند نہیں ہے؟ میں نے برجستہ سوال کیا۔ میں نے اس سلسلے میں ایک بار دبی زبان میں مرحوم احسن احمد سے بات کی تھی، لیکن ان کا مشورہ تھا کہ تمہارے بڑے ہونے تک میرا چپ رہنا زیادہ مناسب رہے گا، لیکن اب تو میں جوان ہو گیا ہوں۔ میں بڑی اپنائیت سے کہا، اگر یہ مکان آپ کے پاس رہے گا تو کبھی کبھی میں آتا جاتا رہوں گا۔ بڑی یادیں وابستہ ہیں اس مکان سے۔ کسی اور کے ساتھ معاملہ طے کر کے میں اس سے ایک نظر جھانک لینے کے حق سے بھی دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں نے آخری جملے اتنی جذباتی انداز میں کہے کہ ڈپٹی سے بھی دستبردار بشیر علی بھی ایک لمحہ کو عابد ہو گئے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ میں آپ کی خاموشی کا سبب محسوس کر سکتا ہوں، میں نے ان کے چہرے کے تاثرات بھانپ کر کہا۔ میرے عاجزانہ درخواست ہے کہ آج اس مکان کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھیں۔ آپ اس کی جو بھی قیمت لگائیں گے مجھے خوشی سے منظور ہوگی۔ رقم کی ادائیگی بھی کوئی جلدی نہیں ہے، جب آپ کو سہولت ہو ادا کر دیجیے گا۔ آزا بیٹے، مجھے تم پر اس سے جواب کی توقع تھی، مگر میں نہیں چاہتا کہ کل کنا کو تمہارے اپنوں کو میرے اوپر انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ جائیداد و منتقلی تمہاری موجودگی میں ہی ہو جائے۔ جو آپ کا حکم۔ تمہیں ایک بات میری بھی ماننی پڑے گی، انہوں نے بزرگانہ انداز میں حکم دیتے ہوئے کہا۔ میں مکان کے اوز جو مواعظہ بھی ادا کروں، تمہیں اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، مجھے منظور ہے۔ میری رضامندی کے اظہار کے 8 روز کے اندر اندر بشیر علی نے ہر طرح سے قانونی لکھا پڑھائی کر کے مکان اپنے نام کرا لیا۔ میں نے بے نامہ پڑھ کر بغیر کسی اس پر دستخط کر دیے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ یا فریب نہیں کریں گے، مگر جب انہوں نے مکان کی قیمت چیک کی صورت میں میرے حوالے کی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے انہوں نے مجھ پر ترس کھا کر وہ سودا کیا جو چیک پر جس رقم کا اندر راج تھا وہ میری توقع اور شاید مکان کی اصل قیمت سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ میں نے چیک جیب میں رکھنے کی بجائے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بڑی شفقت سے مسکرا کر بولے، آذر میاں، تم اس رقم کو اپنے مکان کی قیمت سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے بشیر انکل کی طرف سے ایک حقیر نذرانہ سمجھ کر قبول کر لو۔ میں جواب میں کچھ نہ کہہ سکا، جو کچھ کہنا وہ بات بڑی ہلکی پڑ جاتی۔ بشیر علی نے جس محبت کا سلوک کیا وہ اس کے لیے شکریہ کے گھسے پٹے 2-4 جملے بڑے حقیرت ثابت ہوتے۔ چنانچہ میں نے نظریں جھکا کر چیک جیب میں رکھ لیا اور اسی روز اسے اپنے نام بینک میں جمع کرا دیا۔ مکان کی طرف سے بے فکر ہونے کے بعد میں تقریباً 3-4 روز پٹنہ میں ہی رہا۔ اس کے بعد ایک روز بشیر نے دفتر سے واپسی پر بتایا کہ ان کی کوششوں سے میرا تبادلہ ڈھاکہ
کر دیا گیا ہے۔ مجھے خوشی تھی کہ اب ان لوگوں سے میرا پیچھا چھوٹ جائے گا جو محض میری ایمانداری اور بہتر کارکردگی کی وجہ سے مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے، لیکن یہ محض میرا خیال تھا۔ جس روز میں پٹنہ سے ڈھاکے کے لیے روانہ ہونے والا تھا، اس سے ایک رات قبل بشیر علی نے مجھے اپنے ایک واقف کار کمال بزنجی کے نام تعارفی خط دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ریٹائر فوجی آفیسر ہیں اور حکومتی حلقوں میں خاصا اثر و رسوخ میں رکھتے ہیں، اس لیے میں ڈھاکہ پہنچ کر ان سے رابطہ قائم کروں۔ وہ میرے لیے رہائش کے علاوہ دوسرے تمام مسئلے بھی حل کر دیں گے اور آڑے وقتوں میں بھی کام آتے رہیں گے۔ خط میرے حوالے کرنے کے بعد بشیر علی نے پہلی بار کھل کر مجھے سے دفتری معلومات اور اس کے اونچ بیچ پر بات کی۔ آذر میاں، میرا اور تعلق ہے جس سے محکمے سے ہے، میں شرافت اور ایمانداری بھی انسان کی راہ میں شمار دشواریوں اور رکاوٹوں پیدا کر دیتی ہیں۔ اس کے لیے تمہیں ایک مشورہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ تم اسے میرے تجربات کا نچوڑ بھی کہہ سکتے ہو۔ انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، خود ایمانداری کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، لیکن دوسروں کو اس عمل پر کرنے کی تلقین کبھی نہ کرنا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کس نسا کر حیرت انگیز کا اظہار کرتے ہوئے تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیر کر بولا، رشوت ایک لعنت ہے۔ تم اس سے پرہیز کرتے ہو، یہ بڑی اچھی اور قابل تعریف بات ہے، لیکن اپنے ماہتموں کو بھی پیٹ پر پتھر باندھ کر جینے کا مشورہ دینے سے ہمیشہ گریز کرنا۔ یہ اصول ہر چند ایک ایماندار افسر کی شان سے منافی ہے، مگر اس پر عمل کرنے کے بعد تم اپنے دشمنوں اور مخالفوں کا دل ضرور جیت سکتے ہو۔ میں اب بھی آپ کی بات کا مقصد نہیں سمجھ سکا۔ میں نے بدستور تعجب کا اظہار کیا۔ یوں سمجھ لو کہ ہمارے اور تمہارے محکمے میں راہ راست پر چلنے والے افسروں کے لیے ماتحت کی طرف سے چشم پوشی ہے، ایک ایسا حربہ ہے جسے کامیابی کی ضمانت سمجھاتا ہے۔ اس پر عمل نہیں کرو گے تو دیانت اور شرافت بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ نچلے عملے کے علاوہ اوپر والے عملے بھی ہر لمحہ تمہاری ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کی تانکنی میں لگے رہیں گے۔ بشیر علی نے صاف صاف لفظوں میں مجھے زندہ رہنے کی گر بتاتے ہوئے کہا، جہاں اکثریت دھاندلی کرنے والوں کی ہو، وہاں ایک دو افراد کا گزرا اسی شکل میں ممکن ہے کہ وہ اپنا دامن صاف رکھیں، لیکن دوسروں کی قبروں میں جھانکنے کی غلطی بھول کر بھی نہ کریں۔ بشیر علی کی بات کا مفہوم سمجھ گیا، لیکن میں نے اس پر کسی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ تمہارا تبادلہ جس شہر میں ہوا ہے، وہاں قدم قدم پر تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ اپنی ذات کے سوائے کسی پر اعتماد نہ کرنا۔ میں نے جو مشورہ دیا ہے اس وقت تمہیں ہضم نہیں ہو، لیکن ہو سکتا ہے کل تمہیں میری باتیں یاد آئیں۔ میں نے اس بار بھی خاموشی سے کام لیا۔ ایک نصیحت اور کروں گا، وہ دبی زبان میں بولے، بنگال کا حسن اور بنگال کا جادو دونوں بڑے مہلکت اور خطرناک ہوتے ہیں۔ سانپ ڈس لے تو اس کا علاج ممکن ہے، لیکن ان کے کانٹے کا کوئی منتر نہیں ہوتا۔ تم ان دونوں سے دور رہنے کی کوشش کرنا۔ بشیر علی مجھ سے اپنے تجربات اور بنگال سے تعلق و معلومات سے بڑی دیر تک آگاہ کرتے رہے، پھر سونے کے ارادے سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات زیادہ بھیگ چکی تھی، اس لیے میں بھی کچھ بیت کی روشنی گل کر کے لیٹ گیا۔ دوسرے دن میں اللہ کا نام لے کر اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈھاکہ پہنچ کر میں نے عارضی طور پر اپنا سامان ایک ہوٹل میں رکھا اور سب سے بیشتر ریٹائرڈ کرنل کمال بنجری سے ملاقات کے ارادے سے نکل پڑا۔ تھوڑی سی دشواری کے بعد میں نے وہ مطلوبہ کوٹھی تلاش کر لی جہاں کمال بنجری کے نام کی پیتل کی نیم پلیٹ نے دور ہی میرا استقبال کیا۔ مجھے زیادہ تر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ بنرجی کو شاید میرے آنے کی اطلاع فون پر مل چکی تھی، اس لیے مجھے فوراً ہی اندر طلب کر لیا۔ ملازم نے مجھے ایک خوبصورت ڈرائنگ روم تک پہنچا دیا جہاں بنرجی میرے منتظر تھے۔ وہ 6 بندے دروازہ قدر اور بھرپور شخصیت کے مالک تھے، نہایت ہنسمکھ اور خوش مزاج تھے۔ جب گفتگو کے دوران ان کی تیوری پر بول نمودار ہوتے تو تیور سے بظاہر یہی لگتا تھا کہ وہ کسی کے کورٹ مارشل کا حکم صادر کرنے والے ہیں۔ ہونٹوں کے درمیان بغیر تمباکو کو پائے دم دبائے رکھنا گویا اس کی شخصیت کا نمایاں ٹریڈ مارک تھا۔ آواز میں ریٹائرمنٹ کی بہت ہی گہن گرج اور تمکنت موجود تھی۔ وہ کسی فوجی افسر کی شایان نشان ہوتی تھی۔ کچھ دیر تک ہمارے درمیان رسمی گفتگو ہوتی رہی، پھر انہوں نے ایک خاص زاویے سے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا، تمہارے تبادلے میں بشیر علی کا کتنا ہاتھ ہے؟ سب کچھ ان کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ رشوت لیتے ہو؟ بنرجی کا دوسرا سوال بھی بم کی طرح میرے ذہن میں ایک دھماکے سے پھٹا۔ جی، میں چونک کر بولا، جی نہیں۔ پھر ڈھاکہ کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پٹنہ تمہارے لیے کیا برا تھا؟
میں جواب دینے کے لیے پرتول رہا تھا کہ انہوں نے بڑے تحکمانے لہجے میں حکم صادر کیا، جب تک ڈھاکے میں رہنا مجھ سے رابطہ ضرور رکھنا۔ بشیر علی صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا تھا۔ میں نے پہلو بدل کر کہا، مجھے تمہارے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے میں تمہاری رہائش کا انتظام کرا دیا ہے۔ اس بار ان کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ آج رات ہوٹل میں سفر کی تھکان دور کر لو، کل میرا ملازم تمہیں تمہاری رہائش گاہ تک پہنچا دے گا۔ میں تکلف کا عادی نہیں ہوں، تمہیں جس وقت کسی کام کی حاجت ہو مجھے فون کر دینا۔ بہتر ہے، میں نے کسی سعادت مند شاگرد کی طرح جواب دیا۔ تمہیں 3 روز بعد جس آفیسر کو ڈیوٹی رپورٹ دینی ہے میں اس کی خصلت سے بخوبی واقف ہوں۔ بڑا نبیذی اور حرفوں کا بنا ہوا شخص ہے، انتہائی کینہ پر اور تکبر پرست واقع ہو، اوپر سے میٹھا اندر سے تلخ۔ اس سے ہوشیار رہنا، لیکن خود فروز ہونے کی ضرورت نہیں، بس محض پر ڈٹے رہنا، یہی ایک بہادر جوان کی خاصیت ہونی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ کسی کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ بشیر علی نے مجھے تمہارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ بنرجی نے کچھ توقف سے کہا، میرا ذاتی خیال ہے کہ تم حالات سے نپٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہوگے، پھر بھی تمہیں رحیم الدین سے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ وہ کسی آکٹوپس سے زیادہ خطرناک آدمی ہے۔ رحیم الدین تمہارے اس آفیسر کا نام ہے جو کروڑوں کا مالک ہونے کے باوجود خود کو ہمیشہ گنگال ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بات کا اور خیال رکھنا، اس گیم فال پر خود سے زیادہ کرنے سے گریز کرنا، تم مجھ سے کسی قسم کی واقفیت رکھتے ہو۔ میں خیال رکھوں گا۔ کمال بنرجی رفتہ رفتہ مجھ سے دوستوں کی طرح گھلتے ملتے جا رہے تھے۔ ان کی عمر کا تخمینہ میں نے 60 سے زیادہ لگایا، لیکن اس عمر میں بھی وہ نوجوانوں کے انداز میں ہنستے بولتے کی عادی تھے۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے موضوع سے ہٹ کر اچانک سوال کیا تو میں سٹپٹا گیا۔ جی نہیں، میں نے سنبھل کر جواب دیا۔ 2-3 سال کے اندر کوئی مناسب لڑکی تلاش کر کے اپنا گھر ضرور بسا لینا۔ وہ زیر لب مسکرا کر بولے، 28-30 سال کی عمر شادی کے لیے بڑی آئیڈیل ہوتی ہے۔ بنرجی اس وقت بڑے خوشگوار موڈ میں تھے جب میں نے انہیں یکلت اس طرح خاموشی ہوتے ہوئے دیکھا جیسے سوٹ ڈش کے اندر کوئی کنکری آ گئی۔ ان کے چہرے پر کھلتی دھوپ کی جگہ میں نے اچانک گہرے بادل منڈلاتے دیکھو تو ایک لمحہ کو بھی سٹپٹا کر رہ گیا۔ پھر ان کی نگاہوں کے تعاقب میں نے نظریں گھما کر داخلی دروازے کی سمت دیکھا تو میری نگاہیں بھی اس خاتون پر جم کر رہ گئی جو ایک شان بے نیازی سے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی بڑے معنی خیز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میری اس کی نگاہیں چار ہوئی تو میں نے جانے کیا سوچ کر غیر اختیاری طور پر اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈرائنگ روم میں وار ہونے والی خاتون کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں رہی ہوگی۔ وہ اپنے سراپے میں قیامت نظر آ رہی تھی۔ اس کا رکھ رکھاؤ، بناؤ سنگھار، لباس کا انتخاب، کھڑے ہونے کا خوبصورت انداز، ہونٹوں پر کھیلنے والی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ، سنڈل جسم کے ہیجان انگیز نشیب و فراز، آنکھوں میں چھلکتی ہوئی مستی، ساگر گزرار ہونٹوں کا نازک پنکھڑیوں کی ماند رہ رہ کر کپ کپانا، سب کچھ جنس مخالف کو سحر زدہ کر دینے کے لیے بہت کافی تھا۔ کمال اس نے ایک دلبراز انداز میں میرے چہرے سے نظر ہٹا کر بنرجی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، میں مخل تو نہیں ہوئی؟ تم 10 بجے تک واپسی کا کہہ کر گئے تھے۔ بنرجی نے کھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے مزے سے تھی اس لیے میرا دل ڈالتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، اتنی جلدی کس طرح واپس آ گئی؟ یوں ہی، اس نے لاپرواہی سے شانے اعتقار کر جواب دیا، پارٹی بڑی بے مزہ تھی اس لیے میرا دل نہیں لگا۔ یہ تمہاری آنٹی ہیں؟ بنرجی نے خاتون کا تعارف کرایا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میں نے رسمی انداز سے مسز کمال کو مخاطب کیا، پھر میں بیٹھنے کے لیے پرتول رہا تھا کہ بنرجی اٹھ کھڑے ہوئے، قدرے الجھے ہوئے لہجے میں بولے، تم شاید اب جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ جی ہاں، میں نے ان کے چہرے کے تاثرات محسوس کرتے ہوئے سفر کی تھکان ابھی باقی ہے، ہوٹل جا کر آرام کروں گا۔ آئی وش یو گڈ لک۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھ سے رخصتی محاصرہ کیا، پھر میرا شانہ تھپتھکا کر بولے، صبح میرا ملازم تمہارے پاس پہنچ جائے گا، ضرورت پیش آئی تو فون کر لینا۔ میں واپسی کے لیے مڑا تو قدری طور پر میری نظریں مسز کمال کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں رکا نہیں، خدا حافظ کہتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا، لیکن میرا ذہن ستور اس معاملے کو حل کرنے میں الجھتا رہا کہ خاتون خانہ کے آ جانے کے بعد بنرجی کے رویے میں اچانک تبدیلی کیوں آ گئی؟ انہوں نے مجھے رخصت کرنے میں خلاف توقع جلد بازی کا مظاہرہ کیوں کیا تھا؟ کیا ان دونوں کے تعلقات کشیدہ تھے یا کوئی اور بات تھی؟ ہوٹل پہنچ کر میں نے غسل کیا، لباس تبدیل کر کے سونے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ تھکا ہوا تھا اس لیے جلدی ہی آنکھ لگ گئی۔
دوسری صبح میری آنکھ حسب معمول اسی وقت کھل جاتی جس وقت میں جاگنے کا عادی تھا۔ میں نے ضروریات سے فارغ ہو کر روم سروس کو فون کر کے ناشتہ اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اخبار پڑھ رہا تھا کہ کمال بنرجی کا ملازم آ گیا۔ وہ خاص پھرتیلا اور چاق اور تن نوجوان تھا۔ مجھے کوئی زحمت نہیں کرنی پڑی۔ وہ بڑے سلیقے سے میرا سامان باندھا اور پھر اس کی رہنمائی میں اس 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گیا جو پلٹن روڈ سے 10-15 منٹ کی پدری راستے پر واقع تھا۔ وہ ہر اعتبار سے میرے لیے نہایت موزوں تھا۔ ملازم نے میرے استفسار پر بتایا کہ میرا دفتر بھی وہاں ہے۔ وہاں سے 2.5-3 میل کے فاصلے پر تھا۔ بازار بھی قریب ہی تھا۔ میرے پاس کچھ زیادہ سامان نہیں تھا، پھر بھی بنرجی کے ملازم جس کا نام عبدالاسلام بتایا تھا، اس مختصر سامان سے گھر کو سجانے میں بڑی مہارت کا ثبوت مل گیا۔ اس کے مشورے پر میں نے قریبی بازار سے بیت کا صوفہ، درمیانی گول میز اور دیگر ضروری سامان بھی منگا لیا۔ دوپہر کا کھانا بھی عبدالاسلام میری فرمائش پر ہوٹل سے لے آیا۔ میرے اصرار پر اس کے باوجود میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا پر آمادہ نہیں ہوا۔ میں نے کھانے سے فارغ ہو کر عبدالاسلام سے پوچھا، تمہیں واپسی کی جلدی تو نہیں؟ بالکل نہیں، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کے تمام کام پورے کرنے کے بعد آپ کی اجازت لے کر واپس آ جاؤں۔ کام تو تم نے تقریباً سارے ہی انجام دے دیے، بس ایک چیز کسر باقی رہ گئی ہے۔ میں نے قدرے بے تکلفی سے کہا، آپ حکم دے، میں ہر چیز بھی چکتی بجائے میں فراہم کر دوں گا۔ اگر کھانے پینے والی کسی ملازمت کا بندوبست ہو جائے تو میں ہوٹل آ جانے سے بچ جاؤں گا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ فکر ہی نہ کریں، کل تک اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، عبدالاسلام نے بڑی فراخدلی سے کہا۔ کھانا پکانے اور برتن باسن کرنے کے لیے وہ آپ کے اوپر کے کام بھی کرا دیا کرے گا۔ میرے بھروسے کا ایک آدمی ہے اور آپ کو کسی بات کی پریشانی نہیں ہوگی۔ صبح ناشتے کے وقت آئے گا اور پھر آپ کو رات کا کھانا کھلانے کے بعد واپس جائے گا۔ عبدالاسلام نے غلط نہیں کہا تھا۔ اگلے روز ہی اس نے میرے لیے ملازم کا بندوبست بھی کر دیا جو میرے لیے بعد میں بے حد کار آمد اور مددگار ثابت ہوا۔ رہائش اور ملازم کا مناسب بندوبست ہو جانے کے بعد میرے اخلاق فرض تھا کہ کمال بنرجی سے ملاقات کر کے ان کا شکریہ ادا کرتا، لیکن پہلے ہی ملاقات میں الوداع ہوتے وقت جو بلی راستہ کاٹ گئی، اس نے میرے ذہن پر کوئی اچھا تاثر نہیں ڈالا۔ بلی سے میری مذاق مسز کمال سے ہے، جس کے آ جانے سے بنرجی کی ساری خوش مزاجی ختم ہو گئی تھی۔ وہ یکلت سنجیدہ ہو کر رہ گیا۔ میں نے خاص طور پر یہ محسوس کیا تھا کہ وہ بیوی کے آ جانے کے بعد میرا وہاں سے زیادہ دیر تک رکنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے خود اٹھ کر بڑی عجلت میں مجھے ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ میں پہلی بار ان کے گھر پر گیا تھا، اس لیے انہیں اخلاقاً مجھ سے کم از کم چائے کے ٹائم ضرور پوچھنا چاہیے تھا۔ خاتون خانہ کے آ جانے سے پیشتر اور کسی بے تکلف دوست کی طرح مجھ سے ہنس بول رہے تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ رات کا کھانا کھلائے بغیر مجھے رخصت نہیں کریں گے، لیکن پھر جو ہوا جلدی میں ہوا۔ میں بھی حیران رہ گیا۔ ان دونوں کے اندرونی تعلقات یقیناً آپس میں کشیدہ رہے ہوں گے۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہو گیا جب بنرجی نے چپتے ہوئے لہجے میں بیوی سے جلدی گھر واپس آ جانے کی وجہ دریافت کی۔ جہاں 2 برتن ہوتے وہاں ان کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں بھی ضرور پیدا ہوتی۔ بنرجی اور ان کی بیوی کے درمیان کشیدگی کے بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے بنرجی کو بیوی کا زیادہ سوشل ہونا پسند نہ ہو، پارٹیوں میں تنہا جانا ناگوار خاطر ہوتا ہو، ضروریات سے زیادہ میک اپ، بناؤ سنگھار اور آزاد خیالی بھی اکثر میاں بیوی کے درمیان کھینچا تانی کی فضا پر پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ بھی بے شمار باتیں ممکن تھیں۔ لیکن میرے ذہن میں فوری طور پر جو وجہ ابھری تھی وہ بنرجی اور ان کی بیوی کے درمیان عمر کا تضاد تھا۔ لیکن اس خیال کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی ذہن میں ابھرتا تھا کہ دونوں کے درمیان اگر 30-20 سال کا فرق بنائے مزاحمت، تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا تھا؟ کیا ان دونوں کی شادی محض محبت کا نتیجہ تھی، کوئی جذباتی فیصلہ تھی، یا کسی مجبوری نے انہیں رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا تھا؟ بہرحال وہ ان دونوں کا قطعی گھریلو اور نجیمی معاملہ ہے۔ لیکن میں نے یہ بات ضرور محسوس کی تھی کہ بنرجی نے بیوی کے آ جانے کے بعد میرا اپنی کوٹھی میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ ایسی صورت میں میرا وہاں جانا کچھ مناسب نہیں لگتا، مگر یہ میرا اخلاقی فرض تھا کہ میں رہائش کے سلسلے میں بنرجی کا شکریہ ضرور ادا کروں۔ چنانچہ میں نے انہیں فون کی ٹھان لی۔ ان کا نمبر میرے پاس تھا، اس لیے مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ رابطہ ہونے سے بنرجی نے ایک دم پھر مجھ سے نہایت دوستانہ انداز میں گفتگو کی، بزرگوں کی طرح اونچ نیچ سے بھی آگاہ کیا، اور خاص طور پر پھر تاکید کی کہ میں اپنے اور ان کے مراسم کے بارے میں اپنے دفتر میں کسی سے بھی کوئی تذکرہ نہ کروں۔
اس بات کی معذرت بھی چاہی کہ پہلی ملاقات پر انہوں نے میری خاطر تواضع نہیں کی۔ بنرجی کو فون کرنے کے بعد میرے ذہن سے ایک بوجھ اتر گیا۔ میں نے طے کر لیا کہ ڈھاکہ میں قیام کے دوران بنرجی سے زیادہ تر فون پر ہی رابطہ رکھوں گا اور اس وقت تک ان کی کوٹھی کا رخ نہیں کروں گا جب تک وہ از خود اصرار نہ کریں، لیکن کاش ہر بات میرے اختیار میں ہوتی۔ عبدالاسلام نے مجھے جو ملازم دیا تھا اس کا نام جلیل تھا۔ انتہائی پھرتیلا اور صحت مند نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا ذہین بھی تھا۔ کھانے بھی بے حد لذیذ بناتا تھا۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو بڑے فخر سے بولا، صاحب ہمارا باپ ادھر ایک بڑا ہوٹل میں باورچی رہ چکا ہے، اس نے مجھے کھانا پکانا سکھایا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے ازادارہ ہمدردی سے پوچھا۔ کیا اب وہ تمہارے ساتھ نہیں رہتا؟ وہ اوپر چلا گیا صاحب، جلیل نے سر بھر کر جواب دیا۔ ہم ادھر دھرتی پر چھوڑ گیا۔ پہلے بھی کہیں کام کر چکے ہو؟ میں نے بات بدل کر پوچھا۔ کئی جگہ دھکے کھا چکا ہوں صاحب، اس نے دبی زبان میں کہا۔ 6 مہینے وہاں بھی کام کیا جہاں عبدالاسلام ابھی تک اٹکا ہوا ہے۔ تمہارا اشارہ کمال بنرجی کی طرف ہے؟ میں چونکا۔ جی صاحب، جلیل نے کڑوا ساموں بنا کر جواب دیا۔ بنرجی صاحب ایک نمبر آدمی ہے، لیکن ان کی گھر والی جھرنا میم صاحب ہمارا سمجھ نہیں آیا۔ شروع میں وہ بھی بڑے غصے میں مجھے گیٹ آؤٹ بول کر ڈسمس کر دیا۔ کیوں؟ میں نے کریجنے کی خاطر دریافت کیا۔ کیا تم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ اوپر والا ہی جانے، وہ شانے اچک کر بولا۔ ہم غریب لوگ ہیں صاحب، غلطی کسی کیا ہو کان ہمیشہ اپنا ہی پکڑ جاتا ہے۔ میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ جلیل اصل وجہ بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ میں نے بھی اسے ضیاع ٹٹولنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بہرحال میرا ملازم تھا اور میں کم از کم بنرجی یا ان کی بیگم جھرنا میم صاحب کے بارے میں ان سے زیادہ بے تکلف ہونا پسند نہیں کر رہا تھا۔ لیکن یہ بات میرے ذہن میں ضرور کلبلات رہی تھی کہ جھرنا ہی کی وجہ سے جلیل کو بنرجی کی ملازمت سے صدقوش ہونا پڑا اور بنرجی نے جھرنا کی وجہ سے خلاف توقع مجھ سے بھی اچانک اپنا طرز عمل بدل دیا تھا۔ آخر کیوں؟ جھرنا کو بنرجی کی زندگی میں کیا حیثیت حاصل تھی؟ بنرجی ایک ریٹائرڈ کرنل تھا۔ اس کے چہرے سے رعب و دابت چھلکتا تھا۔ ان کی آواز میں بھی گولوں کی گھن گرج موجود تھی، لیکن وہ بھی جھرنا کے سلسلے میں نہ کسی گھٹن کا شکار تھے۔ میں نے یہی محسوس کیا تھا۔ اصل وجہ کیا تھی؟ میں قبل از وقت اس کے بارے میں کچھ انکشاف کرنے سے گریز کروں گا۔ جس روز مجھے ڈھاکہ کے نئے دفتر میں ڈیوٹی رپورٹ کرنا تھا، اس روز میں نے خاص طور پر یہ بات طے کر لی تھی کہ دفتر کے معاملات میں صرف اپنے کام سے کام رکھوں گا اور ایمانداری اور بے ایمانی کے سلسلے میں ڈپٹی بشیر علی کے نصیحتوں اور مشوروں پر عمل کروں گا۔ لیکن انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے اور ہے۔ میرے نئے افسر رحیم الدین کے بارے میں بنرجی پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ نہایت ڈیم فول قسم کا آدمی تھا، معتوہوں کا شکار کرنے اور اپنی مرضی پر چلانے کے حکم کے معاملے میں کسی آکٹوپس سے بھی زیادہ چلاک، عیار اور خطرناک حربے استعمال کرنے کا عادی تھا۔ چنانچہ میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ اس سے نہ صرف محتاط رہنے کی کوشش کروں گا بلکہ کوئی ایسا درمیانی راستہ اختیار کروں گا کہ سانپ بھی حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے اور لاٹھی کو بھی کوئی گریز نہ پہنچے۔ دانشوروں کا قول بھی یہی ہے کہ ایک چپ 1000 بلائیں ٹالتی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ تقدیر کا لکھا ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلے ہی لوہے محفوظ پر رقم کر دیا گیا۔ ڈھاکہ میں آئے دن بارشوں کا زور ہوتا، بادلوں کی ٹکڑیاں ہر وقت آسمان پر منڈلاتی رہتی تھی، اس لیے کسی وقت بھی بادلوں کا گھٹ جوڑ بارش کا سبب بن سکتا تھا۔ جلیل کے بار بار اصرار کرنے پر میں نے ایک عدد چھتری خرید لی۔ جس روز میں کیل کاٹنے سے لیس ہو کر پہلی بار دفتر جانے کے لیے نکلا، روز موسم تیور صبح سے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ جلیل میرے ساتھ تھا۔ میں نے اپارٹمنٹ سے نکل کر ایک رکشہ پکڑا اور خدا کا نام لے کر چل پڑا۔ عبدالاسلام مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اپارٹمنٹ سے میرے دفتر کا فاصلہ مشکل 2.5-3 میل تھا۔ یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ میں نے جس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں، اس زمانے میں سائیکل اور موٹر رکشہ خال خال ہی نظر آتے تھے۔ ڈھاکے میں تو رکشہ وہاں کے مقامی لوگ کھینچ کر چلا دیتے تھے۔ میں نے جلیل سے کئی بار اصرار کیا کہ وہ بھی میرے ساتھ رکشے پر بیٹھ جائے، لیکن وہ آمادہ نہ ہوا اور رکشے والے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں گفتگو کرتا ہوا آہستہ آہستہ دوڑتا رہا۔ ہم بھی ابھی اپارٹمنٹ سے 1.5-2 میل
کی دوری پر پہنچے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑکوں پر چاروں طرف جل تھل ہو گیا۔ موٹر کاریں اور بسیں گزرتی تھی تو پانی کے چھینٹے پیدل چلنے والوں اور رکشے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لباس پر بھی آتے تھے۔ شاید اسی خیال سے جلیل کی ہدایت پر رکشے والے نے تیزی سے رکشہ کنارے کر کے روک لیا۔ دوسروں کے دیکھا دیکھی میں بھی رکشے سے اتر کر ایک عمارت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو 8:30 کا وقت تھا۔ مجھے کوئی جلدی بھی نہیں تھی، وہ چونکہ ڈیوٹی جوائن کرنے کا پہلا دن تھا، اس لیے قانون کے اعتبار سے 12 بجے تک بھی حاضر ہو سکتا تھا۔ آپ پریشان مت ہو صاحب، جلیل نے میرے قریب آ کر کہا، ادھر ایسا ہی ہوتا ہے، بارش کا زور 10-15 منٹ میں ٹوٹ جائے گا۔ آپ کا دفتر بھی زیادہ دور نہیں ہے، ہم پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے، رکشہ چھوڑ دوں؟ میں نے آہستہ سے دریافت کیا۔ پھر جلیل کے مشورے پر میں نے بھی رکشے والے کو اس کی اجرت دے کر فارغ کر دیا اور عمارتوں کے سائبان کے نیچے سے پیدل ہی چل پڑا۔ اور بھی بہت سارے افراد میری طرح سواری کے بجائے پیدل نظر آ رہے تھے۔ جلیل مجھے وہاں کے بازاروں اور مشہور عمارتوں کے سلسلے میں اپنی معلومات سے آگاہ کرتا رہا۔ مجھے اپنے لباس کی فکر نہ تھی، کہیں گندا نہ ہو جائے، لہٰذا میں دیواروں کے ساتھ ساتھ مل کر قدم اٹھا رہا تھا۔ ایک جگہ ہمیں سڑک عبور کرنی تھی، بارش کا زور ابھی ٹوٹا نہیں تھا، اس لیے میں ایک دکان کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی جانب کھڑا ہو گیا۔ جلیل نے سامنے کی جانب ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ جو بڑی عمارت نظر آ رہی ہے، اس کے الٹے ہاتھ پر گھوم کر بس 2 فٹلانگ کے فاصلے پر ایک آپ کا دفتر ہے۔ کیا تم پہلے کبھی اس دفتر میں جا چکے ہو؟ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھا۔ دفتر میں تو نہیں گیا، لیکن اس آفس کا بورڈ ضرور پڑھنا چاہتا تھا۔ او، گویا تم پڑھے لکھے ہو۔ میں نے قدرے حیرت کا اظہار کیا۔ 5ویں کلاس تک پڑھا تھا جب باپ کا بلاوا آ گیا۔ جلیل نے عجیب انداز میں مسکرا کر کہا، باپ ہمیشہ کی نیند سو گیا، سارا بوجھ میرے اوپر آ گیا، اس لیے پڑھائی چھوڑ کر دوسرے دھندوں سے لگ گیا۔ پیٹ کا تندور بھرنے کے لیے انسان کو ہاتھ پیر مارنا پڑتا ہے۔ تمہارے گھر پر تمہارے علاوہ اور کون کون ہے؟ ایک بوڑھی ماں ہے، 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی بھی ہے۔ تم سب کا خرچ اکیلے پورا کر لیتے ہو؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ ماں بھی ایک بڑے صاحب کے گھر برتن اور جھاڑو لگانے کا کام کرتی ہے، تنخواہ کے علاوہ بچا کچا کھانا بھی ساتھ لے آتی ہے۔ جلیل نے لاپرواہی سے جواب دیا، میں بس گزارا ہو جاتا ہے۔ کمال بنرجی کے پاس تمہیں کیا تنخواہ ملتی تھی؟ میں نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ وہ بڑے آدمی تھے، اس لیے 200 روپے دیتے تھے، ورنہ دوسرے صاحب لوگ تو 100 روپے پر ہی ٹال دیتے تھے۔ جھرنا میم صاحب نے تمہیں کیوں ڈسمس کر دیا تھا؟ لاشعوری طور پر وہ سوال میری زبان تک آ گیا جس سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ وہ جلیل نے کچھ کہتے کہتے جلدی سے بات بنا دی۔ مجھے یاد آیا صاحب، آپ نے گھر سے چلتے وقت اپنے کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا تھا جو سڑک کی طرف کھلتا ہے۔ بارش کا پانی اندر آ گیا تو آپ کا سارا سامان خراب ہو جائے گا۔ اب جو کچھ بھی ہو، میرے لیے دفتر جانا سامان سے زیادہ ضروری ہے۔ میں نے جواز پیش کیا، لیکن یہ بات بھی خاص طور پر محسوس تھی کہ جلیل نے جھرنا کے سلسلے سے اصل بات سے کترانے کی کوشش کی تھی۔ صاحب، جلیل نے بڑی خوبصورتی سے مجھے ٹالنے کی خاطر کہا، آپ دفتر جائیں، میں واپس گھر جاتا ہوں، آپ کا کمرہ بھی ٹھیک کر دوں گا اور واپسی پر آپ کو فرسٹ کلاس مچھلی اور ابلتے ہوئے چاول کھلاؤں گا۔ میں نے جلیل کو جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے خود بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے جلیل سے جھرنا کے بارے میں کچھ پوچھنا زیب نہیں دیتا۔ بہرحال جلیل کے جانے کے بعد میں کچھ دیر دکان کی سیڑھیوں پر کھڑا تھا، پھر بارش کا زور کم ہوا تو سڑک عبور کر کے دوسری طرف چلا گیا۔ جلیل نے جس بڑی عمارت کی طرف اشارہ کیا وہاں تک پہنچ گیا کر میں بائیں ہاتھ گھوم کر ایک فٹلانگ ہی دور گیا تھا کہ مجھے اپنے دفتر کا بورڈ دور ہی سے نظر آ گیا۔ دفتر کا بورڈ نظر آتے ہی میرے ذہن میں کمال منظری کی وہ باتیں گونجنے لگی جو انہوں نے میرے آفیسر رحیم الدین کے بارے میں کہی تھی۔ پٹنہ میں ملازمت کے دوران مجھے ذاتی طور پر بھی اس بات کا بخوبی تجربہ ہو گیا تھا کہ دریا میں رہ کر مچھ سے بیر مول لینا دانشمندی کے منافی ہے۔ پٹنہ سے روانگی کے وقت ڈپٹی بشیر علی نے بھی مجھے کھل کر یہ بات سمجھا دی تھی کہ اگر ملازمت کو برقرار رکھنا ہے تو صرف اپنا گریبان پر نظر رکھنا، دوسروں کی قبروں میں جھانکنے کی کوشش کرو گے تو ملازمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور عین ممکن ہے کہ مخالفوں کے بچھائے ہوئے کسی جال میں پھنس کر اپنی عزت اور شرافت کا بھرم بھی گنوا بیٹھو۔ کمال بنجری نے بھی
یہی مشورہ دیا تھا کہ میں دوسروں کے معاملات میں ٹانگ پھنسانے سے گریز کروں۔ پارٹ 3 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب جوگی کا بقیہ حصہ پارٹ 3 میں سماعت فرمائیں۔